16 سال کی عمر میں اس کی شادی موسیٰ سے ہو گئی۔ موسیٰ اس کے ماموں کا بیٹا تھا۔ موسیٰ اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ سکھاں، جس کا نام سکینہ بی بی تھا، اچھے نین نقش گوری رنگت والی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ موسیٰ اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، بس غربت کی وجہ سے موسیٰ اسے لے کر کراچی آ گیا۔ وہ کلفٹن کے ایک بنگلے میں چوکی داری کرتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ اس سیٹ کے ساتھ رہتا تھا۔ موسیٰ سکھا سے بہت محبت کرتا تھا۔ سکھا کا رنگ روپ موسیٰ کی محبت کی چھاؤں میں اور بھی نکھر گیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی گاؤں کی نہیں لگتی تھی۔ فوزیہ اسے اپنے پرانے اچھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے دیتی تھی۔ وہ کپڑے پہن کر بن سنور کر فوزیہ کے ساتھ کہیں جاتی تو وہ اس کی بیٹی ہی لگتی تھی۔ فوزیہ نے سکھا کو اتنا اپنا گرویدہ کر لیا تھا کہ وہ اس پر جان بھی دینے کے لیے تیار تھی۔ فوزیہ کے کسی اور آدمی سے تعلقات تھے، اس بات کا سکھا کو بھی علم تھا، کیونکہ فوزیہ نے اسے خود سے اتنا قریب کر لیا تھا کہ سکھا اس کی زندگی کے شب و روز تک کا علم رکھتی تھی۔ فوزیہ کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ دونوں اسٹڈی کے لیے دوسرے ملک میں تھے۔ جب سیٹھ شکیل آفس چلا جاتا تو فوزیہ فون کر کے اپنے آشنا کو گھر بلا لیتی۔ وقت گزرتا گیا، سکھا فوزیہ کے راز میں شامل رہی۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اس راز کی وجہ سے بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ کافی دن سے یہ بات سننے میں آ رہی تھی کہ فوزیہ کے بچے وطن واپس آ رہے ہیں۔ فوزیہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آئیں، کیونکہ اس کا بیٹا ریحان بہت ہی غصے والا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اسے فوزیہ کا کوئی راز پتہ نہ چل جائے۔ سکھا نے اسے سمجھایا بھی کہ بی بی، آپ تو گھر سے باہر ان سے مل لینا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ریحان بہت شکی ہے۔ اسے مجھ پر بچپن سے شک ہے۔ وہ اپنے ہی ڈر سے الجھتی رہی اور آخرکار بچے پاکستان آ گئے۔ ریحان بہت غصے والا تھا، ہر چیز اسے ٹائم پر چاہیے تھی۔ فوزیہ ہر وقت اس کے لیے اٹینشن رہتی۔ وہ باپ کا بہت لاڈلا تھا۔ کچھ دن گھر میں رہنے کے بعد وہ پاپا کے ساتھ فیکٹری میں جانے لگا تاکہ وہ بھی کاروبار کو سمجھ سکے۔ فوزیہ کو پھر موقع مل گیا اور اس کا آشنا پھر سے اس سے ملنے آنے لگا۔ سکھا نے اسے سمجھایا بھی کہ باجی، تم اس بندے کو گھر مت بلاؤ، خطرہ ہے، باہر مل لو۔ نہیں بھائی، باہر نہیں مل سکتی، باہر زیادہ تر لوگ مجھے سیٹھ کی بیوی کے طور پر جانتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، مگر ایک نہ ایک دن یہ راز پتہ چلنا تھا۔ ریحان کو کسی طرح شک ہو گیا اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ماں کے ساتھ اس کھیل میں سکھا بھی برابر کی شریک ہے۔ بس وہ تو ٹو میں لگ گیا۔ پھر وہ وقت بھی جلد ہی آ گیا۔ ریحان اس وقت گھر میں داخل ہوا جب وہ شخص گھر میں داخل ہوا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکا، مگر سکھا نے ریحان کو پچھلے دروازے سے داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ جلدی سے فوزیہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ فوزیہ بہت ہی چالاک تھی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے بیڈ پر سکھا کو دھکا دے دیا تاکہ ریحان یہ سمجھ سکے کہ اس کی ماں نہیں بلکہ کمرے میں سکھا تھی۔ سکھا اس سچویشن سے سنبھل بھی نہ سکی۔ ریحان کمرے میں داخل ہو گیا۔ فوزیہ دوسرے رستے سے کچن میں داخل ہو گئی۔ ریحان نے فوراً چھری اٹھائی اور اس شخص کے پیٹ میں اتار دی۔ اتنے میں فوزیہ کو موقع مل گیا۔ اس نے شور مچا کر موسیٰ اور مالی بابا وغیرہ کو مدد کے لیے بلا لیا۔ پولیس کو بھی کال کر دی۔ اسے اب ریحان کو پھانسی کے پھندے سے بچانا تھا، کیونکہ وہ اس کی اولاد تھی اور سکھا نوکر کی بیوی۔ اس نے پولیس کو بیان دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ آدمی کون ہے۔ میں سکھا پر بیٹی کی طرح بھروسہ کرتی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر پینٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے سکھا سے کہا تھا کہ میرے کمرے کی صفائی کر دو، مجھے پھیلا ہوا گھر برا لگتا ہے۔ میں تو دوسرے کمرے میں تھی۔ میں نے سکھا سے پوچھا اندر کمرے میں کون ہے؟ اس نے بتایا کہ اندر رنگ کرنے والا ہے۔ میں اس کے ساتھ مل کر کمرہ سیٹ کر رہی ہوں، آپ اسے کچھ اوپر سے پیسے دے دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب کام ختم ہو جائے تو بتا دینا۔ میں نے ابھی شور سنا، میں اور میرا بیٹا کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا سکھا نے اس آدمی کے پیٹ میں چاقو گھسا دیا ہے۔ یہ دیکھیے چھری بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ فوزیہ نے ریحان کو اشارہ کیا کہ وہ کمرے سے نکل جائے۔ ریحان جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ ماں کی چال سمجھ گیا، مگر کیا کرتا؟ اگر وہ سچ بولتا تو 14 سال کی قید کاٹتا، اس لیے اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ سکھا کو پولیس نے جیل میں بند کر دیا۔ موسیٰ چیختا رہا، نہیں میری سکھا ایسی نہیں، مگر غریب کی کون سنتا ہے؟ سکھا نے بھی منہ سے کچھ نہ کہا۔ وہ کیا کہتی؟ اس کی کون سنتا؟ اس طرح اسے جیل ہو گئی۔ کچھ عرصے موسیٰ اس سے ملنے آتا رہا، پھر نہ جانے وہ بھی کہاں غائب ہو گیا۔ اس نے اپنے طور پر موسیٰ کا پتہ کروایا۔ کچھ لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ نشے میں پڑ گیا تھا اور غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا۔
اسے موسیٰ کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ موسیٰ اسے بہت چاہتا تھا۔ وہ شاید سکھا کا دکھ برداشت نہ کر سکا۔ سکھا کا جیل میں سب کے ساتھ اچھا سلوک تھا، اس لیے سب اس کی عزت کرتے۔ ماہوں سال گزرتے گئے۔ سکھا کی 2 سال کی سزا ابھی معاف کر دی گئی۔ سکھا قید سے رہا ہو گئی۔ جیل کے بڑے سارے آہنی گیٹ سے نکل کر جب اس نے کھلے آسمان تلے آزاد ہوا کو محسوس کیا تو اسے لگا وہ ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں آ گئی۔